گوجرا سے پوچھتی ہیں کہ ہمارے محلے میں ہر جمعے کو خواتین کسی ایک گھر میں جمع ہو کر صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرتی ہیں۔ کیا خواتین اجتماعی نماز ادا کر سکتی ہیں؟ برائے مہربانی صلاۃ التسبیح کا درست طریقہ بھی بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورت مسئولہ کے اندر ایک ہی سوال میں بہت سارے سوالات پوشیدہ ہیں۔ پہلا سوال تو اس میں یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح یہ پڑھنا کیسا ہے۔ میں آپ کو پہلے ایک اصول بتا دیتا ہوں، اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو بہت سارے مسائل خود بخود آپ کے حل ہو جائیں گے، اور ظاہر ہے اگر اصول دین کے جو اصول ہیں نا یہ ہمارے پیش نظر ہوں تو بہت ساری خرابیوں سے بھی ہم بچ سکتے ہیں۔ اصول یہ یاد رکھیں کہ ہر فرض عبادت کے اندر تشہیر کرنا، سب کے سامنے پڑھنا اور گواہ بنانا یہ اصل ہے، اور نفلی عبادات کے اندر چھپانا اور حتی الامکان اس کو سمجھ لیں کہ ہائیڈ رکھنا، کسی کے سامنے ذکر نہ کرنا یہ اصل ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم نفلی عبادات کا اہتمام بڑے زور و شور سے کرتے ہیں، فرائض کی بات ہو تو ہمارا جواب ذرا نفی میں ہوتا ہے، حالانکہ یہ کوئی اچھی بات نہیں، بالکل غیر مناسب بات ہے۔ فرض نماز کی باری آئے تو ہو سکتا ہے فجر کی نماز کے اندر کوئی ایک صف بھی کسی مسجد میں کمپلیٹ نہ ہو، لیکن اگر عیدین کا مسئلہ ہو، اسی طرح نماز جنازہ ہے، یا اور ایسی کوئی نماز جس طرح صلاۃ التسبیح ہے یا صلاۃ التوبہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، یا کوئی بھی ایسی نفلی عبادت، اس کے لیے اعلانات کرنا یہ ہماری اس قوم کی خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے۔ اب دیکھیں کہ فرض عبادت کے اندر کم لوگ حاضر ہو رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ فرض عبادت کے اندر چاہے ریاکاری کا بھی شبہ ہو رہا ہو تب بھی ہمیں حاضر ہونا لازم ہے، لیکن نفلی عبادت کو چھپانا اصل ہے۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ نماز سکھائی، اور ان کی وجہ سے یوں سمجھ لیں کہ ان کے توسل سے ہم تک یہ عبادت پہنچی، اور اس کی بے شمار اس کے فوائد ہیں، اس کی فضیلتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کو سکھاتے ہوئے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ چچا ہو سکے تو اس کو ہر دن میں ادا کرنا، اگر ہر دن ادا نہیں کر سکتے تو کم از کم ہفتے میں ایک بار ادا کرنا، ہفتے میں بھی ادا نہیں کر سکتے تو مہینے میں ایک بار، نہیں تو کم از کم زندگی میں ایک بار اس کو ضرور ادا کر لینا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارے چھپے، ظاہری، پوشیدہ ہر قسم کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے صحابہ کرام علیہم رضوان تو تقویٰ کے اعلیٰ مقام پہ ہیں، انہیں تو ایسی پریشانیاں جو ہم پریشانیاں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو وہ محسوس نہیں کرتے، یہ تو ہمارے لیے ایک آسانی ہو گئی، اور اس نماز کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ تاہم اس کا اجتماعی طور پہ اعلان کر کے اظہار کرنا یہ غلط ہے۔ یاد رکھیں کہ نفلی عبادت کے اندر اظہار کرنا نفلی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے، اور خواتین کا کسی ایک گھر کے اندر جمع ہونا، اور ظاہر ہے یہ ساری چیزیں بہت ساری خرابیوں کا باعث بنیں گی کہ اگر خواتین ایک جگہ پر جمع ہوتی ہیں تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ جناب تیاری کا اہتمام کریں گی، اور پھر ایک دوسرے کے بارے میں غیبتیں اور اس طرح کی باتیں کرنا یہ عام بات ہے جہاں پر خواتین جمع ہوں۔ اور پھر اگر کسی ایک گھر کے اندر جمع ہوتی ہیں، رستے میں آنے جانے کے حوالے سے بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے، کوئی پردے کا اہتمام نہیں ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح یا کوئی بھی نفلی عبادت اس کو انفرادی طور پر علیحدہ علیحدہ پڑھنا یہی اصل ہے۔ تاہم اگر مقصد یہ ہو، یہ میں ایک شک بھی بتا دیتا ہوں، مقصد یہ ہو کسی خاتون کا کہ خواتین کو جمع کر کے کوئی دین اسلام کی باتیں ان کو بتا دوں، اور پردے کا اہتمام بھی ہو، شریعت کی حدود و قیود کا بھی لحاظ رکھا جائے، تو کسی ایک گھر کے اندر جمع ہو کر تو خواتین کا یہ نماز پڑھنا بعض علماء نے اس کو جائز قرار دی، اور اس کی علت بھی بتا دی، وجہ بھی بتا دی کہ دین اسلام کے مسائل سکھانا مقصود ہو، مقصد صلاۃ التسبیح ادا کرنا نہیں۔ چونکہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ خواتین صلاۃ التسبیح کے لیے تو جمع ہو جاتی ہیں، درس قرآن یا دین اسلام سیکھنے کے لیے جمع نہیں ہوتی، اس لیے اگر یہ کر لیا جائے تو بعض علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ یہ بھی مسئلہ آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے کہ خواتین کا جماعت کروانا یہ مکروہ ہے،
اور ظاہر مکرو کی وجہ بھی بتا دی کہ ان کی امام اگر سامنے کھڑی ہوگی تو جائز نہیں، اور اگر صف کے درمیان کھڑی ہوگی تو یہ صف کے درمیان امام کا کھڑا ہونا شرعاً مکروہ ہے، اس لیے اس سے اجتناب بہرحال بہتر ہے۔ پھر رہی بات جو آپ نے پوچھا کہ صلاۃ التسبیح کا درست طریقہ کیا ہے، یاد رکھیں کہ 4 رکعت نماز آپ نے ادا کرنی ہے، اور کرنی انفرادی طور پر ہے، علیحدہ علیحدہ، کسی کو بتانا نہیں تاکہ عبادت ضائع نہ ہو۔ 4 رکعت کی آپ نے نیت کرنی ہے، ہر رکعت کے اندر آپ نے 75 مرتبہ یعنی 75 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ مکمل کرنا ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی، آپ نے پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہا اور ثنا پڑھی، ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے 15 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورت ملانی ہے، اور پھر آپ نے 10 مرتبہ انہی کلمات کو دہرانا ہے۔ اسی طرح آپ نے جب رکوع کرنا ہے تو رکوع کی حالت میں 10 مرتبہ، پھر آپ نے ظاہرہ رکوع سے سیدھا کھڑے ہونا ہے، اسی طرح تسبیحات کو پڑھنا ہے، اور بعد میں آپ نے جناب 10 مرتبہ ہر رکن کے اندر اس کو ادا کرنا ہے۔ پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے تو سجدے کی حالت میں تسبیحات پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر آپ نے جلسہ کرنا ہے، جلسہ سے مراد 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، تو وہاں پر بھی آپ نے 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے، تو اس کو آپ جب اکاؤنٹ کریں گے تو یہ ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ بن جائے گا۔ درمیانی جو تشہد ہے اس کو آپ نے مکمل پڑھنا ہے، صرف سلام نہیں پھیرنا، جس طرح آپ نے پہلی 2 رکعتیں ادا کی ہیں اسی طرح آخری 2 رکعتیں ادا کریں گے، تو یہ آپ کی صلاۃ التسبیح کا طریقہ ہے۔ اور کوشش کریں کہ ان رکعات کے اندر جو ہے وہ معوذتین، اور جنہیں ہم کہتے ہیں عام زبان میں چاروں کل، پہلی رکعت میں آپ سورہ کافرون پڑھیں، دوسری میں سورہ اخلاص، تیسری میں سورہ فلق، اور چوتھی میں سورہ ناس۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی کافی تفصیل ہے، جو مختصر تھا وہ آپ کے گوش گزار کر دیا۔